اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا۔ کلو نفس الذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، تو اس بیان قاری حنیف صاحب کا غور سے سنیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اس بیان کو ایک بار ضرور سنیں بھائی، قاری حنیف صاحب کا بیان۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگا تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہمارا اسلامک بیان کے لیے۔ تو اس بیان بہت پیارا سا ہے۔ میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی آیا، اللہ اشارہ فرمایا یہاں میرے اللہ قریب رکھ دو، اکبر۔ رکھ دیا گیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ قاری حنیف صاحب کا بیان ہے، پیارا بیان ہے، بہت پیارا بیان ہے قاری حنیف صاحب کا۔ اس بیان کو ایک بار ضرور سنیں، ماشاءاللہ بہت پیارا بیان ہے۔ اور اچھا لگے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اسلامک بیان کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ عائشہ رسالت۔ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی اور دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے، کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی، آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے، سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں،
میری کیا ضرورت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوی بہا جباہم، ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم، پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم، کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا۔ سنو حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں، اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے، خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں، خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی، مرنے سے 5 منٹ پہلے منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے، مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ، چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا۔ یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا، مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی،
उसके कहर से न जाने किस हाल में मौत आएगी। मरने के बाद कई जगह कब्र बनाई, जहां कब्र निकालते हैं वहीं काला सांप निकलता है, जहां कब्र बनाते हैं वहीं काला सांप निकलता है। बिलाखिर गड़ा खोद कर फेंक कर लोग चल दिए। अभी लोग 100 गज नहीं गए थे कि कब्र में आग लग गई। बावलपुर शहर में बाबा ममलूक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाओ, 2 कब्रों में आग लगी, चारों तरफ कई कई जमीन जलकर खाक लाल काली हो गई। आखिर हम कब डरेंगे? वो कब वक्त आएगा हमारी तैयारी का? इसलिए कुरान करीम ने ललकारा, फरमाया तैयारी करो। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, पता नहीं कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी, रात को आएगी या सुबह आएगी, किसको मालूम है। ऑपरेशन रूम में मौत आ जाएगी या तड़प तड़प के कहां जाकर के मौत आएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम याद करो या ना करो, कब्र की जमीन तुम्हें 5 वक्त पुकारती है। अना बैतुद्दूद, मैं कीड़ों का घर हूं, तैयारी करके आ। अना बैतुल वाशिया, मैं डरौना घर हूं, अंधेरा घर हूं, रोशनी का इंतजाम करके ला। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूं, माँ बाप नहीं, औलाद नहीं, बरादरी नहीं, कबीला नहीं, तैयारी करके ला, कीड़े खाकर खत्म कर देंगे। एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी चटक पटक के चला करती थी, मौत आई, दफन कर दी। कब्र के ऊपर कांटों वाला झाड़ खड़ा हो गया, किसी ने देख रखा था और आज झाड़ देख के कहने लगा, कैसे हंसी की कब्र पर कांटों की बाढ़ है, वो फूल सा बदल, वो नजाकत कहाँ गई। वो बनना संवरना, हर वक्त शीशे के सामने रहना, कहाँ गया वो। प्यारे प्यारे लब कीड़ों ने खा के खत्म कर दिए। ऐसी आंखें जिनको देखकर लोग कुर्बान हुआ करते थे, कीड़ों ने खा के मुका दी। वो जुबान जिसको सुनकर हर आदमी का दिल माइल हो जाया करता था, हर आदमी पिघल जाया करता था, वो जुबान कीड़ों ने खा के खत्म कर दी। जाओ कब्रिस्तान वालों से पूछ क्या हो, तुम्हारा क्या हाल है। तख्ते पे डालते हैं, गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारने लगते हैं, आवाज आती है, चूरू है जिस्म इतना करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए, मेरे कपड़े उतारो संभाल के, और मुझे गुस्ल देने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ, मेरे कपड़े उतारने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ, तेरा हाथ मुझे छुरी की तरह लगता है, तुझे क्या मालूम है मैं मौत की सजा पा के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बयान को एक बार जरूर सुनने। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, कपड़े माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बयान है। जुबान हाल से कहता, आज मेरे कपड़े उतरे, कल को तेरे उतरेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह औरत का अकबर। सूट उतर रहा है, बेशक भाई, जेवर उतर रहा है। जुबान हाल से कहती है, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, कुंबा कबीला छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, याद रख। आज मेरा घर उजड़ गया, कल तेरा उजड़ेगा। आज मेरे लवारिस हो गए, कल को तेरे लवारिस हो जाएंगे। आज मेरे यतीम हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे, कल को तेरे यूं ही लावारिस और यतीम हो जाएंगे। पानी डालते हैं, आवाज आती है, जिस तरह मलते हैं घोड़े को ना मल,
اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل، اور مجھے نہلانے والے، مجھے غسل دینے والے، ذرا آہستہ ہاتھ لگا، تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، میری رگیں موت نے توڑ ڈالی، میرے اعضاء موت نے توڑ دیے، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ دیکھو آؤ دیکھو۔ اسی کے لیے بار بار روتا ہے، کہتا ہے زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، او مر گیا محتاج ہے، آ یار تو غافل نہ ہو۔ کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ، آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی، یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا۔ یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں، اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا۔ شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے، کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے، آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو، پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ، کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا، ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے، کون لاڈ لڈائے گا، کون ان کی حمایت کرے گا، میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے، آج میرے بیوار سے بن گئے، اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں، ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں، کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا، اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، لوگوں
یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ ستانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔